1000 ہجری میں 1001 میں اکبر بادشاہ کی حکومت تھی ہندوستان میں، اور ایران سے وہ ظالم آیا مبارک شیعہ اور اس کا بیٹا فیض الحسن فیضی، اور اس نے اکبر کے دربار تک رسائی حاصل کی، شیخ المحدثین مولانا غلام نبی کو ان سے قتل کروایا، اور شیخ عبداللہ جیسے رشوت خور کو قاضی بنوایا، اور بادشاہ کو کہا کہ آپ کا درجہ ابو حنیفہ اور شافعی سے فقہ میں کم نہیں ہے، آپ اولو الامر ہیں، اور علماء کو مجبور کیا، بزور شمشیر ان سے دستخط لے لیے، اور دین الہی ایجاد ہو گیا، نورتن اس کے ارکان بن گئے، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کلمہ ایجاد ہوا، اور اکبر کو کہا کہ تم سو رہے تھے اور الہام ہو رہا تھا کہ یا ایھا البشر لا تذبحوا البقر فإن تذبحوا البقر فمأواکم السقر۔ وہ اسلامی حکومت جس کے لیے بابر نے قربانیاں دی تھی، ہمایون نے دی تھی، وہ سب برباد ہو گئی، اور اکبر بادشاہ نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی پر ذبح پہ پابندی لگائی، مجوسیوں کو خوش کرنے کے لیے دربار میں ہمیشہ کے لیے آگ جلائی، اور ناکردنیاں نامناسب باتیں شروع ہو گئی۔ سارے علماء اور اولیاء خاموش کر دی گئے، لیکن ایک نڈر بندہ، غیرتی پیر، موحد زمانہ، متبع سنت، شیخ احمد سرہندی سرہند سے کھڑا ہوا، جس کو دنیا نے آگے چل کر مجدد الف ثانی کہا، 1000 سال بعد دوسرا نر فرزند جس نے توحید پر سب کچھ قربان کیا ہے، اور اس نے دین الہی اور اکبر کے خلاف تقریر کی اور لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ شروع میں اکبر نے توجہ نہیں دی، جب وہ مر گیا، جہانگیر آیا تو مجدد کی تحریک نے زور پکڑ لی، اور سرکاری افراد بھی متاثر ہوئے۔ جہانگیر کو مخبروں نے اور اسلام آباد والوں نے، پلاٹ کے چوروں نے حضرت مجدد کے خلاف شکایت کی کہ آپ کی حکومت ختم کر رہا ہے، تو مجدد کو طلب کیا دربار میں۔ اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنایا گیا تھا کہ جو بھی داخل ہوتا سر آگے پیر پیچھے سجدہ ہو جاتا۔ جب مجدد داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے پیر آگے کیے اور سر بعد میں داخل کیا۔ بادشاہ سامنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، سجدہ نہیں ہوا، تو اس نے کہا بیعت بھی کر رہا ہے، اور جلاد کو کہا کہ مارو اس کی گردن۔ نظام الملک وزیر تھا، اس نے ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، جو حکم ماں بدولت کا ہوگا تعمیل کروں گا، لیکن ایک بات مصلحت کی سن لو کہ اس فقیر کو اور کلندر کو اگر قتل کر دیا تو ہندوستان پہ حکومت نہیں کر سکو گے، وہ ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کے ساتھ تعلق میرا ہے، میں جانتا ہوں کہ ان کی آواز کا کیا اثر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیعت بھی کر رہا ہے، دربار میں آ کے سجدہ تعظیم نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا سجدہ تعظیم جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ علماء نے اس کو رد کیا ہے۔ تو نظام الملک نے کہا کہ اس کا دماغ خراب ہے، گوالیار کے قلعے میں بند کر دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، بہت سخت قلعہ ہے۔ نظام الملک تو خلیفہ تھا حضرت کا، لیکن بادشاہ کو تو نہیں بتا سکتے، وہ تو بچانا چاہتے ہیں۔ حضرت مجدد کو گوالیار کے قلعے میں بھیج دیا نظر بند کر کے، تو ان کے خلفاء تھے، کابل اور پشاور صوبہ سرحد، غزنی تک صوبہ تھا، اس کا بڑا تھا مابد خان، جس نے مابد خان مسجد پشاور کی بنائی، خان اعظم پنجاب کے اور خان خانہ بنگال کے، اور ان تینوں نے وہاں سے عالم بغاوت بلند کیا کہ ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مانتے، ہمارے حضرت کو جیل بھیجا ہے اور بزرگوں کی توہین کر رہا ہے، اور اس گستاخ اور بے ادب کو ہم بادشاہ نہیں مانتے۔ اول ان کو دربار میں طلب کیا، پھر بے عزت کیا اور پھر جیل میں ڈال دیا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا، وہ ان کی سرکوبی کے لیے باہر آیا، لشکر شاہی لے کر دریائے جیلم کے کنارے گھمسان کی جنگ ہوئی، بادشاہ اکیلا تھا اور یہ 3 علاقوں کے لوگ تھے اور نڈر تھے۔ بادشاہ کی فوجوں کو پسپائی ہو گئی، وہ بھاگ گئی، بادشاہ اور اس کا عملہ گرفتار ہو گیا۔
اور ان تینوں نے اعلان کیا کہ جہانگیر کی جہانگیری ختم، اور مجدد کو گوالیار خط لکھا کہ ہم نے آپ کا دشمن گرفتار کیا، اس کی حکومت ختم کر دی اور آپ کو مبارک ہو، اور ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں اور آپ کو مبارک ہو، اور جو آپ کہیں گے وہی ہوگا اور آپ کو مبارک ہو۔ مکتوبات دفتر سوم میں سب موجود ہے۔ حضرت نے وہاں سے علی الفور خط لکھا کہ بادشاہ کو رہا کر لو، اس کی حکومت قائم کر لو، میرے اختلاف توحید و سنت کا ہے، تاج و تخت کا نہیں ہے، میرے مسئلے کو سیاست میں نہیں الجھاؤ۔ جب خط آیا، خانہ خانہ، خان اعظم اور نعمت خان تینوں غمگین ہو کے کھڑے ہو گئے، بادشاہ کے پاس آئے کہ آؤ باہر۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا آپ کی بادشاہت بحال ہے۔ بادشاہ نے کسی سے دریافت کیا، پتہ چلا کہ مجدد کا خط آیا ہے، اور اس نے کہا کہ بادشاہ کو رہا کر لو اور اس کی حکومت بحال کر لو، میرے اختلاف مسئلے کا ہے، سیاست کا نہیں ہے۔ بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا کہ ختم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جہانگیر، بروز محشر تم میری شفاعت کی کیا امید رکھو گے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر میرا ایک امتی میری سنت کی دعوت دے رہا ہے اور تم نے اس کو جیل میں بند کیا ہے۔ تو جہانگیر کا تو سینہ پھٹ رہا تھا، بہت غمگین و پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے پہلے مجدد صاحب کی خدمت میں لے جاؤ۔ تینوں یہ اور چوتھا جہانگیر لشکر سمیت جگالیار پہنچے، اور جہانگیر نے حضرت کے پیروں میں سر رکھا کہ حضرت جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، مجھے معاف فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا معاف اس طرح نہیں ہو سکتے، دربار سے آگ بجھاؤ اور قربانی کے لیے اور ذبح کے لیے سرکاری اہلکار کو کہو کہ تمام شاہراہوں پہ گائے کٹوائے۔ اللہ کا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، تم نے قرآن پر پابندی لگائی ہے۔ جہانگیر نے شاہی عہد نامہ پیش کیا اور نیچے دستخط کر کے مہر لگی ہوئی تھی، اور مجدد کو کہا کہ حضرت آپ جو مناسب سمجھے اس پر لے کے وہ شاہی فیصلہ ہوگا۔ مجدد نے اس پر 30 اصلاحات قلم بند کی ہے، جو اسلامی حکومت کا ایک بہترین ڈھانچہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے طبقے کو کتاب دیکھنے کی زیادہ فرصت ہی نہیں، وہ تو سنی سنائی باتیں اور کاپیوں کے تابع ہو گئے، کتاب کون دیکھتا ہے؟ مجدد کے مکتوبات ہمارے یہاں سے بٹ رہی ہے، صرف نسخہ نہیں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب حیدرآباد والے مدذلو کی کوشش سے اور محبت سے کبھی کبھی یہاں دورے والوں کو، تفسیر والوں کو کچھ نسخے ملتے ہیں، لیکن یہ لوگ لے کر کے یا تو بھیج دیتے ہیں کتب فروش کو، 800 روپے کا نسخہ ہے، یہ 200 اور 150 کا دے دیتے ہیں، دغل پلاس وطان ہڈی، اور یا اگر کمرے میں رکھتے بھی ہیں تو کیڑا کھا لے گا لیکن کوئی مطالعہ نہیں کرے گا۔ تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی کتاب میں کہتا ہوں تمہیں اور کتاب دونوں میں بعد المشرقین ہے۔ یہ بات تو وہ کرے جس نے سب کو دیکھا ہو اور پھر نہ ملا ہو۔ تو غیرتی پیر مجدد اور ان کے غیرتی خلفاء اور مریدین، جب پیر میں غیرت نہ ہو تو مرید میں کہاں سے غیرت آئی؟ پاکستان کے علماء کے، افغانستان کے علماء کیوں قدردان ہیں؟ وہ کہتے ہیں جہاد کا سبق انہوں نے ہم کو پڑھایا ہے۔